بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی کیلنڈر کا ایک اہم و مقدس مہینہ ربیع الاول ہر سال آتا اور جاتا ہے، اور ہم خواب غفلت میں پڑے سوتے رہتے ہیں، کبھی نہیں سوچتے کہ اس ماہ نے اپنی آمد سے ہمیں کیا پیغام دیا ہے یا دینا چاہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک اہم ترین پیغام امت مسلمہ کے نام ہر سال وہ چھوڑ جاتا ہے، اور یہ ہے کہ وہ یاد دلاتا ہے کہ آج سے 1400 سال قبل جب یہ دنیا جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، گمراہیوں کے بادل اس کی فضا پر مسلط تھے، انسانیت اپنی منزل اور اپنا راستہ بھول چکی تھی، اپنے خالق و مالک سے اس کا رشتہ کٹ گیا تھا، وہ اچھے برے کی تمیز و ادراک کی صلاحیت کھو چکی تھی، خالق و معبود کا فرق ذہنوں سے محو ہو چکا تھا، ہر شجر و حجر نے خدا کا درجہ پایا ہوا تھا، اور یہ انسانیت جس کو اشرف و اعلیٰ قرار دیا گیا تھا، ان کی حقیر و تذلیل اشیاء کے سامنے اپنا ماتھا ٹکائے ان کی غلامی میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اخلاق و کردار، تہذیب و شرافت، نیکی و طاعت کا کوئی تصور باقی نہیں رہ گیا تھا، انسان کا دشمن بنا ہوا تھا، اور عداوت و بغض، کینہ، حسد، قتل و غارت، چوری ڈکیتی ان کی پہچان بن گئی تھی۔ ایسے پرخطر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت خاصہ سے ایک ہادی برحق کو اس بھٹکتی ہوئی انسانیت کی طرف بھیجا۔ آپ کے آتے ہی دنیا کے احوال و قوائف میں یکلخت تغیر و تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو گئی، حقائق سے پردے اٹھنے لگے، جہالت کی تاریکیاں چھٹنے لگی، گمراہی کے بادل ہٹنے لگے، لوگوں میں انسانیت کا شعور زندہ ہونے لگا، کفر و شرک کے جھنڈے گرنے لگے، ظلم و عداوت کے پرخچے اڑنے لگے، ایمان و کفر کے درمیان فرق کو سمجھا جانے لگا۔ لیکن یہ حیرت انگیز تبدیلی و تغیر کس طرح برپا ہو گیا؟ اس کے پیچھے کیا محرکات و مجاہدات تھے؟ ربیع الاول ہمیں یہ بھی یاد دہانی کراتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی ذات و صفات نے شروع میں تنہا اور بعد میں اپنے اصحاب کو ساتھ لے کر دنیا کی ان جہالتوں گمراہیوں کو دور کرنے اور انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے انتھک محنت و مجاہدہ کیا، دعوت و تبلیغ کی ہر صورت شکل اختیار فرمایا، اصلاح و تزکیہ کی ہر ممکن کوشش فرمائی، تب جا کر لوگوں کے نظریات و خیالات بدلے، کفر و شرک کی جگہ ایمان و توحید کی فضا قائم ہوئی، ظلم و عداوت کی جگہ امن و انصاف نے لے لی، بلکہ مزید یہ ہوا کہ آپ کو مخالفتوں کا، دشمنیوں کا، نفرتوں کا، دھمکیوں کا، ظلم و تشدد کا سامنا کرنا پڑا، اپنے غیر ہونے لگے، اہل خاندان و قبیلہ بھی روٹ گئے، حرب و ضرب کی فضا قائم ہو گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گردن میں چادر ڈال کر کھینچا گیا، گالی و طعنوں سے اذیت پہنچائی گئی، یہاں تک کہ آپ کو اپنے وطن والوں نے بھی اس بات پر مجبور کیا کہ آپ وہاں سے نکل گئے۔ جب وہاں سے نکل کر مدینہ طیبہ چلے گئے تب بھی تعاقب کیا اور وہاں سے بھی نکالنے کی کوشش کی گئی، اور آخرکار آپ کو جنگ پر مجبور کیا گیا اور جان و مال کی بے پناہ قربانیاں دینی پڑیں، بہت سے صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی، بھوک و پیاس، افلاس و تنگی سے گزرنا پڑا۔ ان محنت و مجاہدات کے نتیجے میں ایک ایسا صالح معاشرہ تیار ہوا جس کی کوئی مثال نہیں، وہ پاکیزگی میں یکتا، ایمان و تقوی میں بے نظیر، علم و فہم میں بہت ارفع، عمل و کردار میں نہایت اعلیٰ، صداقت و سچائی میں بے مثال، عدل و انصاف میں لاجوال معاشرہ تھا۔ یہی وہ معاشرہ جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کیا۔ ماہ ربیع الاول ہمیں اس حیرت انگیز صورتحال کی یاد دہانی کراتا ہے کہ سوچو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس دنیا کا کیا نقشہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کس طرح کا نقشہ اس سطح دنیا پر ابھرا، اور پھر یہ کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو کس طرح کا معاشرہ چھوڑ گئے تھے، کن اوصاف اور کمالات کا، کن خصوصیات اور امتیازات کا، کن خوبیوں اور دل آویزیوں کا۔ مگر آج امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے؟ آج کے اسلامی معاشرے کی کیا حالت ہے؟ ماہ ربیع الاول ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ مسلمانوں، میں تمہیں یہ یاد دلاتا جا رہا ہوں کہ تم اپنی ڈگر سے ہٹ گئے ہو،
جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چھوڑا تھا، ان اوصاف و کمالات سے تم دور ہو چکے ہو جس سے اسلامی معاشرے کو موصوف کیا گیا تھا۔ تمہارے اندر سے وہ ایمانی کیفیات مفقود ہو گئی ہیں جن سے دور اول کے اسلامی معاشرے کو امتیاز بخشا گیا تھا۔ ان اخلاقی قدروں کی پامالی کے مرتکب تم ہو رہے ہو جو تمہارے لیے باعث افتخار تھے۔ کیف و عبادت و لطف و تقوی سے تمہارے دلوں کی دنیا محروم نظر آتی ہے۔ ہاں، چند رسومات اور رواجات ہیں جن کو ہم نے لے لیا ہے۔ کوئی دین و شریعت کو چھوڑ کر منمانی امور کو دین تصور کر بیٹھا ہے۔ کسی نے بدعات و خرافات کا نام دین رکھ لیا۔ اسوہ نبوی سے روگردانی کرتے ہوئے زندگی گزاری جا رہی ہے۔ نماز تو نمازی پڑھتے ہیں مگر بے جان، روزے دار روزے تو رکھتے ہیں مگر عشق سے خالی، تلاوت والے تلاوت تو کرتے ہیں مگر سوز سے عاری، ذکر والے ذکر تو کرتے ہیں مگر کیف سے محروم۔ ماہ ربیع الاول کا یہ پیغام ہے کہ ہم اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی، ان کے مجاہدات کی، ان کے افکار کی، ان کے احوال کی، ان کے جذبات کی اور ان کے اصحاب کی اور ان کے احکام کی، ان کی شریعت کی یاد اپنے دلوں میں زندہ کریں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ صرف نام کے نہیں، کام کے مسلمان بنیں اور صرف ظاہری نہیں بلکہ حقیقی مومن بنیں۔